یہ نشست چوتھی یا پانچویں نشست ہے رمضان مبارک میں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں معاشرتی مسائل، معاشرے کے اور ایک کمیونٹی لیونگ میں جو مسائل اور جو رائٹس کا ایک ٹاپک چوز کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے ڈاکٹر خاتم صاحب نے شروع کیا تھا. اس کو تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اس طرح شروع کیا تھا کہ سب سے پہلے جو ہمارے کسی بھی کمیونٹی میں جو بنیادیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان میں فار ایگزامپل نکاح کا جو ہے، ہاؤ ٹو چوز اے اسپاؤز، اور اس میں ہم نے کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور اسی سلسلے میں کل معین بھائی نے جو ریکنسیلیشن اور کنفلکٹ ریزولوشن کے بارے میں بہت ہی ایک عمدہ طریقے سے آگاہ کیا. اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے اور بہت ہی ایک بنیادی موضوع ہے، وہ ہے کہ والدین کا ادب و احترام اسلام کی نظر میں اور فرامین محمد و آل محمد کی نظر میں. تو اس سلسلے میں آج گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. بزرگان تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میرا یہ گفتگو زیادہ تر بچوں سے ہوگی کہ ان کو بتایا جائے کہ اسلام نے والدین کو کیا ادب و احترام اور قدر و منزلت دی ہے. اور آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. اگر ہم غور سے دیکھیں تو جتنے بھی مذاہب یہاں پہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے والدین کے عزت و احترام نہ کرنے کا حکم دیا ہو. برعکس اس کے ہر مذہب، ہر دین، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جودھزم ہو، ہندوازم ہو، سب میں والدین کا جو احترام ہے اس کی تاکید ہے. لیکن اسلام نے جو والدین کو عزت و احترام کو جو معراج دی ہے، وہ اس بات سے ظاہر ہے کہ جو اس آیت قرآنی میں وہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا. اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شرک ہے. شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. اور صرف احسان کا جو لفظ ہے کہ نیکی، جس طرح کل معین بھائی نے بھی بتایا کہ ایک ہوتا ہے نیکی، کوئی اچھا کرے تو آپ نے بھی اچھا کیا، یہ نیکی ہے. لیکن احسان کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسے بڑھ کر کرنا ہے. اور چاہے آپ سے کوئی برا بھی کرے تو آپ نے اس سے
بہت بہت اچھا کر کے دکھانا ہے، اسی کو احسان کرتے ہیں کہتے ہیں، اور اسی کو کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو سورۃ الاسراء اور اس کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ اس میں بھی آپ اس بات کو غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق پہلے بتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی والدین کا حق، کہ آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف نہ کہنا۔ تو یہ عربی میں جو اف کا لفظ آیا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات جو ہم کہتے ہیں کہ بابا او مائی گاڈ، یہ بیسیکلی اس اف کا ترجمہ ہے کہ آپ او مائی گاڈ بھی نہیں کہہ سکتے، اتنا احترام کا ذکر ہوا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوا ہے، صلوات پڑھے محمد۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پہ دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا، اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی ہے، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ اس میں بھی خدا اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق ساتھ میں رکھ دیا، اور بالخصوص اس آیہ کریمہ میں ماں کا حق۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ کس کا حق زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، 3 دفعہ کہا، ماں ماں ماں، اور پھر کہا باپ۔ اور اس کی جو وجہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ وہ جو 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا ہے، اگر تم پوری زندگی آپ ان کی خدمت کریں، ان کے لیے ان کو اٹھا کے حج کروائیں، عمرے کروائیں، لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو 9 ماہ ایک ماں نے پیٹ میں رکھا، اس کا حق کبھی بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان کی نافرمانی کی، ماں کی نافرمانی کی سزا جو بیان ہوئی ہے کہ جو شخص اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے، جو شخص اپنی ماں کے ساتھ روڈ ہوتا ہے، تو اس کو مرتے وقت کلمہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کتنا آسان کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابھی آپ کہیں سب کو پتا ہوگا، لیکن جو شخص ماں کا فرما بردار نہ ہو، اس کو ہم سب چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو، لیکن اس کو
مرتے وقت وہ کلمہ بھول جاتا ہے، اس کو وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور اسی ذیل میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ انہوں نے کہا کیوں، خیریت؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک شخص ہے، وہ قریب المرگ ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، باقی سب وہ باتیں کر رہا ہے لیکن کلمہ اس کے منہ سے جاری نہیں ہو رہا۔ تو پھر ہمارے نبی حقائے دو جہاں ان کے ساتھ گئے، جب وہاں دیکھا، انہوں نے کوشش کی کلمہ پڑھانے کی، وہ شخص نہ پڑھ سکا، تو اس کے ساتھ ہی اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضور نے ان کی طرف منہ کر کے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے عرصے سے آپ کی جو ناراضگی چل رہی ہے اور کتنے عرصے سے آپ نے بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ ہم 6 سال سے ہماری بات نہیں ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر اپنے اصحاب سے بھی کہا کہ دیکھا یہی وجہ ہے کہ اس کو کلمہ اس کے منہ سے جاری نہیں ہو رہا۔ تو پھر انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ میری وجہ سے آپ اس کو معاف کر لیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ان کی والدہ نے کہا کہ ہاں میں آپ کی خاطر اس کو معاف کرتی ہوں۔ جب انہوں نے معاف کیا تو اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو۔ اور یہ تو اس کی کہانی ہے جو اپنے والدہ کے نافرمان تھے، لیکن ہمیں اواہل اسلام میں اور اس دور میں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو جدھر جاتے ہیں جنت ان کے ساتھ جاتی ہے، جو جدھر جاتے ہیں جنت ان کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ کو ان کا تعارف ہوگا لیکن کسی اور حوالے سے ہوگا۔ ان کا نام ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اویس کرنی جدھر جاتے تھے جنت ان کے ساتھ جاتی تھی، جنت کی خوشبو ان سے آتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو وہ بہت مشتاق تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، وہ یمن کے رہنے والے تھے، مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ بڑے مشتاق رہتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جاؤں، لیکن ان کی والدہ ہمیشہ منع کر دیتی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی، والدہ سے کہتے ہیں پلیز مجھے جانے دیں، مجھے شوق ہے حضور سے ملنے کا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ آخرکار انہوں نے پھر ایک خط لکھا اور خط میں انہوں نے سرور کائنات کو بتایا کہ جی یہ معاملہ ہے، میری والدہ ہیں اور وہ مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتی، اس وجہ سے میں آپ کی زیارت کے لیے تشریف نہیں لا سکتا، تو آپ میرے لیے کوئی حکم فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اویس، مجھ سے ملنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اپنی والدہ کی اطاعت واجب ہے، اس لیے آپ تشریف نہ لائیں۔ اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی والدہ نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، لیکن آپ نے اپنے گھوڑے سے نہیں اترنا اور گھوڑے سے اتر کے سلام نہیں کرنا۔ اب جب اویس کرنی پہنچے ہیں مدینہ میں، آ کے پوچھا کہ کدھر ہیں سرور کائنات، تو ان کو بتایا گیا کہ وہ احد میں گئے ہیں، اس وقت غزوہ احد تھی، تو اس طرح ان کے کچھ دندان مبارک وہاں شہید ہوئے۔ اور اسی ذیل میں یہ روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے پتھر اٹھایا
اور اپنے دانتوں کو شہید کیا اور بغیر ملے ہی واپس پلٹ گئے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مدینے میں تو کہتے ہیں کہ مجھے یہاں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیا یہاں اویس آئے تھے؟ انہیں بتایا جاتا ہے جی بالکل اویس آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اویس جو ہے اپنے والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے وہ جدھر جاتا ہے جنت اس کے ساتھ جاتی ہے، وہ جنت کی خوشبو اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اور یہی ماں کی فرما برداری تھی کہ وہ مولا علی کے ساتھ شامل ہوئے جنگ صفین میں اور وہاں انہوں نے شہادت حاصل کی۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ سے کہ والدہ کی عزت و احترام کا یہ صلہ ہے اور یہ مقام ہے۔ اور جب بھی کوئی یمن کی طرف جاتا تو حضور کہتے کہ وہاں جب بھی جاؤ تو یمن میں اویس کو میرا سلام کہنا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یمن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ ایون کہ والدین اگر غیر مسلم ہوں، مسلمان نہ بھی ہوں، تو بھی ان کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی تھے جو مسلمان ہوئے تھے، کنورٹ ہوئے تھے، وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں مسلمان ہوں، میری جو والدہ ہیں وہ ابھی تک یہودی ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا تم پہلے کرتے تھے اب اس سے ڈبل کرو، اب اس سے ڈبل ان کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کا عزت اور احترام کرو۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اب جب وہ جاتے ہیں، جا کے انہوں نے ان کی خدمت شروع کی، تو جب ان کی والدہ نے کچھ چینج دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا؟ تو پھر انہوں نے جب بتایا کہ یہ جو ہمارے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور اس وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے فرامین پہ عمل کروں۔ تو اس نے کہا کہ جس محمد نے یہ بتایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، بے شک وہ سچا نبی ہے، اور اس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح والدین کے جو والد ہیں، والد کے بھی بہت عظیم حقوق ہیں، اور ہمیں اس سے زیادہ اور اچھا کون بتا سکتا ہے؟ محمد و آل محمد کے علاوہ کون بتا سکتا ہے کہ ان کا تعارف کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں؟ امام زین العابدین یہ عموماً امام زین العابدین کا جو ہم سے تعارف کیا جاتا ہے، جو ہمیں تعارف پتہ ہے، وہ یہ کہ کربلا کے بعد وہ آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے علوم کی اتنی بڑی فہرست ہے کہ اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں تو بے شک ایک کمال علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی صحیفہ سجادیہ اور رسالت الحقوق
اور ٹریٹی آف رائٹس اور بکس آف رائٹ، ان کی وہ عظیم کتاب ہے جس میں آپ کو تمام حقوق آپ کو ملیں گے، کہ اس میں آپ کے حقوق، آپ کے ناک کے حقوق، آپ کی آنکھوں کے حقوق، آپ کے کانوں کے حقوق، آپ کے نفس کے حقوق، پڑوس کے حقوق، اور ایک عظیم کتاب ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ والد تمہارے روٹس ہیں اور تم اس کی برانچز ہو، آپ اس کی شاخیں ہو، اور اگر تم نے زندگی میں کچھ بھی قابل فخر اچیومنٹ کی ہے، اپنے پی ایچ ڈی کر لی، آپ بزنس میں سکسیسفل ہو گئے، یا آپ نے کوئی بھی کامیابی کی ہے، تو یہ تمہارے والد کی محنت اور والد کی دعا کی وجہ سے۔ کبھی یہ نہ کہو کہ یہ میری وجہ سے ہے، یہ میں نے کمال کیا، نہیں، یہ تمہارے والد کی دعا کی وجہ سے یہ ہے۔ اور امام نے جو حقوق، والد کے حقوق بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا جو حق والد کا حق ہے کہ والد کا نام لے کے نہ پکارا جائے۔ اب کیونکہ ہم تو اس ویسٹرن معاشرے میں رہتے ہیں، میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے رہتے ہیں جون، پتہ چلتا ہے کہ جون کون ہے، جی میرا والد ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنے والد کا نام لے کے نہ پکارو، اور اگر کسی بھی گیدرنگ میں آپ جا رہے ہوں تو کبھی بھی نمبر 1 کیا ہے، والد کا نام لے کے نہ پکارو۔ نمبر 2، والد کے آگے نہ چلو، والد کے آگے نہ چلو، اسپیشلی بچوں کے لیے، کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جی ہم گروسری کر کے آتے ہیں گھروں میں، تو بچے، کار کا دروازہ کھلا اور بچے جو پہنچ گئے ٹی وی کے سامنے ریموٹ لے کے، اور والد صاحب بیچارے گروسری کی تھیلیاں اٹھائے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جبکہ امام زین العابدین رسالۃ الحقوق میں بیان فرماتے ہیں کبھی بھی کسی بھی گیدرنگ میں والد کے آگے نہ چلنا، اور اگر کسی گیدرنگ میں والد بیٹھ جائیں تو آپ نے اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک کہ پہلے والد نہ بیٹھ جائے، والد کے سے پہلے آپ نے بیٹھنا نہیں ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ اور لاسٹ پوائنٹ کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے لوگ والد کو برا بلا کریں، یعنی والد کے لیے باعث ننگوار نہ بنے۔ ایسا کوئی کام آپ سمٹائمز یہ بچے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ جج کرے گا، یہ ہمارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن امام کیا فرماتے ہیں، کیونکہ امام حجت ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے لوگ والد کو برا بلا کہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر اس کو ہم سمرائز کریں اس پورے ٹاپک کو، تو دنیا میں جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، جتنے بھی بڑے، اس میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اگر اس لحاظ سے کچھ فقہا نے اس کی نمبرنگ دی ہے کہ سب سے بڑا گناہ اگر شرک ہے تو نمبر 2 پہ سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ اور ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جدھر خدا نے اپنے حقوق کی بات کی ہے،
شرک سے منع کیا ہے، اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کی اور والدین کی خدمت کی بات کی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور امام کے سپاہیوں، امام کے جانشاروں میں شامل فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین بجاہ محمد وآل الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل